السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہمارا ملک پاکستان جسے ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، بدقسمتی سے ہمارے اس ملک میں مغرب کے فنڈ پر پلنے والی چند NGOز 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام سے عورتوں کو بازاروں میں نکال کر روڈوں پہ لا کر آزادی مارچ کے نام سے اس ملک میں بے حیائی فحاشی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور ہمارے اس ملک میں اسلام کا، لا الہ الا اللہ کا، ہمارے ملک کے آئین کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، جس کے خلاف تمام اسلام پسند لوگ، علماء، سکالرز اور دانشور اپنا زبردست موقف پیش کر چکے ہیں۔ ان کے موقف کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس ملک کے عظیم دانشور اولیاء مقبول جان، انہوں نے اس کے خلاف اپنا زبردست موقف پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جن ملکوں کا نام لے کر ان کی تہذیب یہاں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، ذرا ان کی حالات کو دیکھیں تو صحیح، کہ مغربی معاشرے سے متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ویسا قانون ہو، عورت کو ہر قسم کی آزادی ہو۔ وہاں دیکھیں تو صحیح، وہاں عورت کو کیا مقام دیا جاتا ہے، کہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ صرف امریکہ کو لے لیں، اس امریکہ کے اندر 10 لاکھ بچیاں ایسی ہیں جو 13 سال کی مائیں بن چکی ہیں، ان کو اپنی اولاد کے باپ کا نہیں پتہ، زنا سے وہ حاملہ ہوئیں، ان کی اولادیں ہوئیں، اور آج وہ اپنی اولاد کو پالنے پر خود مجبور ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ایسے جوان ان عورتوں کو باہر لا کر، روڈوں پہ لا کر استعمال کر کے ان کا جسم نوچ کر ان کو پھینک دیتے ہیں، پھر وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنا جسم بیچتی ہیں۔ آج یہ سائن بورڈ اٹھانے والی کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو، کل کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے غیر محرم مردوں کے بستر ان کو گرم کرنے پڑتے ہیں، اور پھر جب ان کی عمر ڈھلتی ہے، جسم بکنے کے قابل نہیں رہتا، ان کی طرف دیکھتا کوئی نہیں، پھر یہ اپنی سرجریاں کراتی ہیں، اور آخری عمر میں اولڈ ہاؤس میں سسکتے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو وہاں دیکھنا چاہیے کہ وہاں سکون نہیں، عورت کس قدر وہاں مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ دے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے عظیم سکالر ابتسام الہی ظہیر صاحب، انہوں نے بھی اپنا زبردست موقف پیش کیا اس کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں اگر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احتجاج ہو، جلوس نکلیں، تو ان جلوسوں پر پابندیاں لگانے کے لیے حکمران آ جاتے ہیں، اور بلا مذہب کی تفریق کیے علماء کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ان کے جلوسوں کو روکا جاتا ہے۔ لیکن اسی ملک میں جب یہ لوگ، یہ لبرل مافیا باہر سڑکوں پہ آ کے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کی اقتدار کا، اسلامی تہذیب کا، کلمے کا مذاق اڑانے والے ہیں، تو ان کے روکنے والا اور ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عبد المنان راسخ صاحب، انہوں نے آج پورا جمعہ اس دکھ میں، اس درد میں پڑھایا، اور میری آپ تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ وقت نکال کر اس جمعے کو سنیں۔ انہوں نے بھی یہ درد دل ظاہر کیا، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں میرا جسم میری مرضی، جو عورت یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، وہ یہ جملہ کہنے سے، یہ جملہ کفر کا جملہ ہے، اسلام سے خارج کر دینے والا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت سے پوچھیں، اگر تیرا جسم تیری مرضی ہے، کیا تو اپنے جسم پر قرآن کی مرضی نہیں نافذ کرنا چاہتی؟ سورۃ النساء کی مرضی کو تو نہیں مانتی؟ اگر وہ اپنے ہوش و حواس میں یہ کہے کہ ہاں میں نہیں مانتی، اس عورت کا اسلام کے ساتھ اب کوئی تعلق ہی نہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے یہ کہے کہ اب اس میرے جسم پر میری مرضی نہیں چلتی، میرے رب کی مرضی چلتی ہے۔ ہاتھ جوڑ کر انہوں نے اپیل کی کہ میری اس ملک کے حکمرانوں سے یہ درد مندانہ اور عاجزانہ درخواست ہے کہ ان لوگوں کا پیچھا کیا جائے، دیکھا جائے کہ یہ لوگ کون ہیں، ہمارے ملک میں کیا پھیلانا چاہتے ہیں۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب، انہوں نے کہا کہ مغرب کے فنڈ پہ پلنے والی NGOز ہمارے اس ملک میں خباثت کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹی کے ہاتھ میں یہ پلے کارڈ دے دے کہ میرا جسم میری مرضی۔ کوئی بھی اسلام کو پڑھنے والا، اسلام کو فالو کرنے والا، اس ملک کے اندر اسلام کو پسند کرنے والا باپ، بھائی
ایسا نہیں ہوگا جو اپنی بیٹی کے ہاتھ میں یہ تھما دے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اداروں کو اس کا پتہ لگانا چاہیے کہ ان لوگوں کے پیچھے کون ہیں، انہیں پکڑنا چاہیے اور ان کی شناخت کر کے انہیں سزا دینی چاہیے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، انہوں نے بھی اپنا درد دل بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جس وطن عزیز کو ہم نے اسلام کی ایک تجربہ گاہ کے طور پر حاصل کیا تھا، انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے یہ ملک اس لیے لیا تھا کہ اس ملک میں ہم نے سڑکیں بنانی ہیں، پل بنانے ہیں، یونیورسٹیاں بنانی ہیں؟ یہ ساری چیزیں تو انڈیا میں بھی بن رہی ہیں، اس لیے یہ ملک ہم نے نہیں لیا تھا۔ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کیں، قربانیاں دیں، خون بہے، کس لیے؟ کہ ہم اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے۔ اگر یہی کام کرنا تھا تو یہ ملک لینے کا کیا فائدہ؟ آج اسی نظریے کا، جس نظریے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جوانوں نے قربانیاں دیں، خون بہے، جانیں کٹیں، بچے قربان ہوئے، آج اسی نظریے کا اسلام آباد کی سڑکوں پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور یہی کام اگر کرنا تھا، یہ ساری چیزیں کرنی تھیں، تو ملک لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور انہوں نے بڑا ہی پیارا جملہ کہا جس جملے نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے، رونے کی بات ہے کہ آج اسلام کی بیٹی یورپ کے اندر حجاب کی جنگ لڑ رہی ہے۔ وہ وہاں پردہ کرنا چاہتی ہے کہ میں نے حجاب کرنا ہے، وہاں وہ اس لیے جنگ لڑ رہی ہے۔ اور آج پاکستان کے اندر مغربی تہذیب سے متاثرہ مسلمان نام نہاد لڑکی وہ بے حجابی کی جنگ لڑنا چاہتی ہے۔ اور اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب، انہوں نے بھی بڑا اچھا اپنا موقف پیش کیا، بڑا زبردست ان کا رد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہی کہنا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو یہ مرضی کہاں تک آخر چلے گی؟ کہاں تک ہر انسان کہے کہ میں ہوں، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میری جیب ہے، میرے پیسے ہیں، میں کسی کا حق دوں میں نہ دوں، میں کسی کی بات مانوں میں نہ مانوں، میری گاڑی ہے، میرا سٹیئرنگ ہے، میں جہاں چاہوں بریک لگاؤں، جہاں چاہوں اپنی گاڑی کو ٹھوک دوں، اب میری جیب ہے، اس جیب سے میں چرس خرید کر بیچوں، جو مرضی کرتا رہوں۔ یہ تو آوارگی اور فحاشی کو فروغ دینا اور لاقانونیت کو لانا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ سوچیں، عقل کے اعتبار سے بھی یہ نعرہ، یہ سلوگن بہت ہی غلط ہے اور کوئی بھی صاحب عقل اسے پسند نہیں کرتا۔ اور پھر ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے دیکھیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنے والا اپنی مرضی کو ختم کر دیتا ہے، اس پر پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف آواز کو بلند کریں اور ہمارے ملک کے اعلیٰ افسران سے، اداروں سے یہ درخواست ہے کہ ان لوگوں کا پیچھا کیا جائے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں، ہمارے ملک کی بچیوں کو، ہماری عورتوں کو یہ کیوں بے راہ روی کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا پتہ لگا کے انہیں سزا دی جائے، عبرت کا نشان بنایا جائے، اور واقعتاً ہمیں یہ حق ہے اصولی اور قانونی طور پر۔ ہمارا یہ ملک پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا ہے، اور لا الہ الا اللہ کی بات کرنا، اسلام کی بات کرنا ہمارا آئینی، قانونی اور ملکی حق ہے۔ جو لوگ اس کلمے کو نہیں مانتے، اس کے خلاف ہیں، بے راہ روی، آوارگی اور فحاشی اور یعنی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کا اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ اس ملک کو چھوڑ دیں، جس تہذیب کو وہ اپنانا چاہتے ہیں وہ وہاں چلے جائیں۔ یہ ملک ہم نے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر اس لیے نہیں لیا تھا کہ یہاں بے پردگی کو پھیلایا جائے گا، اس لیے لیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا نفاذ کیا جائے گا۔ اور میری آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔